بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قواعد کریں گے۔ قواعد کی سوال نمبر 4 ہے، مثال کے مطابق خط کشیدہ لفظ کی جمع بنا کر ضروری تبدیلیوں کے بعد جملے دوبارہ تحریر کیجیے۔ مثال ہے اس کا مقصد نیک ہے اور اگر ہم اس کی جمع بنائیں تو ہم لکھیں گے ان کے مقاصد نیک ہیں، یعنی جو پہلا جملہ ہے وہ واحد کا ہے اور دوسرا جملہ جمع کا ہے۔ اسی طرح انہوں نے درجہ جملے دیے ہیں اور ہم نے ان الفاظ میں جو واحد کے لفظ ہیں ان جملوں میں جو واحد کے لفظ ہیں ان کو جمع بنا کر ان جملوں کو دوبارہ لکھنا ہے۔ یعنی اگر ہم ان واحد کے الفاظ کو جمع بنا کر دوبارہ لکھیں گے تو یہ جملے بھی جمع کے جملے بن جائیں گے۔ جیسے پہلا جملہ ہے، لیاقت علی خان نے ملک کے لیے خدمت انجام دی، تو ہم اسے جمع کیسے بنائیں گے؟ لیاقت علی خان نے ملک کے لیے خدمات انجام دیں۔ اسی طرح دوسرا جملہ ہے، اس کا مشغلہ دلچسپ تھا، تو اس کو ہم جمع کیسے لکھیں گے؟ اس کے مشاغل دلچسپ تھے، یعنی مشاغل بھی جمع میں آ جائے گا اور تھا کا لفظ جو ہے یہ بھی جمع میں آ جائے گا، یعنی تھے، اس کے مشاغل دلچسپ تھے۔ جملہ 3 ہے، تیسرا جملہ ہے کہ قوم اپنے ملک سے پہچانی جاتی ہے۔ اس کی جمع ہم کیسے بنائیں گے؟ قوم کی جمع ہوگی اقوام اور ملک کی جمع ہوگی ممالک۔ اقوام اپنے ممالک سے پہچانی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، جاتی ہیں، ہے جو ہے یہ بھی جمع میں تبدیل ہو جائے گا اور قوم اور ملک بھی جمع میں تبدیل ہو جائیں گے، یعنی اقوام اپنے ممالک سے پہچانی جاتی ہیں۔ آگے ہے جملہ نمبر 4 ہے، میں نے شہید کا مزار دیکھا، تو اس کو جمع ہم کیسے لکھیں گے؟ میں نے شہداء کے مزارات دیکھے۔ پانچواں جملہ ہے، اس کی عادت بہت اچھی ہے، اس کی جمع ہم بنائیں گے اس کی عادات بہت اچھی ہیں۔ نثر نگاری ہے، سوانحی خاکہ۔ سوانحی خاکہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی کسی شخصیت کی زندگی کے بارے میں لکھنا کہ وہ کہاں پیدا ہوئے، ان کا نام کیا تھا اور ان کی ابتدائی تعلیم کیسی تھی، انہوں نے تعلیم کیسے حاصل کی اور انہوں نے کون کون سے کام کیے، ان کی عادات کیسی تھیں، تو اسے ہم سوانحی خاکہ کہتے ہیں۔ یعنی کہ کسی شخصیت کے بارے میں جب تعارف کیا جاتا ہے اور ان کے بارے میں معلومات دی جاتی ہیں تو اسے ہم سوانحی خاکہ کہیں گے۔ سوانحی خاکہ کسی شخصیت کے بارے میں اہم معلومات فراہم کرتا ہے اور شخصیت کی زندگی کے اہم پہلو ایک نظر میں سامنے آ جاتے ہیں۔ جیسے دیے گئے نکات کی مدد سے قائد ملت لیاقت علی خان کا سوانحی خاکہ مکمل کیجیے۔ اب انہوں نے ہمیں نکات دیے ہیں لیاقت علی خان ایک نظر میں۔ اب ان کا اصل نام کیا تھا؟ لیاقت علی خان کا اصل نام کیا تھا؟ آپ کا اصل نام لیاقت علی خان تھا۔ اور لقب کیا تھا آپ کا؟ لقب آپ قائد ملت کے لقب سے مشہور ہے، یعنی کہ آپ کا لقب قائد ملت تھا۔ اب تیسرا پوائنٹ ہے ولادت۔ ولادت سے کیا مراد ہے؟ پیدائش، یعنی آپ 1 اکتوبر 1895 میں بھارتی پنجاب کے ایک ضلع کرنال میں پیدا ہوئے، یہ ولادت کا جملہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس سے آگے ہے چوتھا جو ہمارے پاس نکات ہے وہ ہے نقطہ بچپن کے مشاغل۔ بچپن کے مشاغل کیا ہیں؟ کہ آپ کو اپنے مذہب سے بچپن سے ہی لگاؤ تھا، یعنی لیاقت علی خان کو مذہب سے بچپن سے ہی لگاؤ تھا اور آپ نماز پڑھتے تھے اور روزہ رکھنے کا بہت شوق تھا، یعنی آپ بچپن سے ہی نماز بھی پڑھتے تھے اور روزہ رکھنے کا بھی شوق تھا۔ اس کے علاوہ آپ کو ورزش اور کرکٹ سے بھی بہت دلچسپی تھی، آپ کرکٹ کھیلنا بہت پسند کرتے تھے، یعنی کہ آپ فارغ وقت میں کرکٹ کو پسند کرتے تھے، کرکٹ کھیلنا پسند کرتے تھے۔ ہمارا 5واں نقطہ ہے تعلیم، یعنی آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ تو لیاقت علی خان نے ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی اور اس کے بعد یعنی میٹرک کے بعد آپ نے محمڈن اینگلو اورینٹل کالج میں داخلہ لیا، ایف اے اور بی اے بہت اچھے نمبروں سے پاس کیا۔ اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے۔ 1921 میں وہاں سے قانون کی سند حاصل کی اور وطن واپس آ گئے۔ یہ لیاقت علی خان کی تعلیم ہے، یعنی تعلیم انہوں نے کیا کی؟ پہلی ابتدائی تعلیم تو انہوں نے گھر پر ہی حاصل کی تھی اور اس کے بعد انہوں نے محمڈن اینگلو اورینٹل کالج میں میٹرک کے بعد داخلہ لے لیا۔ اسی طرح اب پاکستان کی خدمت کے بارے میں آ جاتا ہے کہ لیاقت علی خان نے پاکستان کی خدمت کیسے کی۔ لیاقت علی خان
آپ نے پاکستان بنانے میں قائد اعظم کا ہر قدم پر بھرپور ساتھ دیا اور پاکستان کے پہلے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ آپ نے اپنی اس ذمہ داری کو خوش اسلوبی سے انجام دیا۔ آپ نے ملک کی بہتری اور فلاح کے لیے بہت سے کام کیے۔ کیا ہے یہ پاکستان کی خدمات ہیں ان کی کہ وہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم بھی منتخب ہوئے اور انہوں نے پاکستان کی خدمت میں اپنی تمام تر کوششیں جو تھیں وہ وقف کر دی۔ اب ہمارے پاس 7واں پوائنٹ ہے اہم عادات۔ اب لیاقت علی خان کی جو اہم عادات تھی وہ بہت سادہ زندگی بسر کرتے تھے، یعنی فضول خرچی کی عادت نہیں تھی۔ انہوں نے اپنی ضروریات کو محدود کر لیا تھا اور آرام و آسائش کی زندگی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ 8واں پوائنٹ ہے نقطہ ہے ہمارا وفات۔ آپ نے 16 اکتوبر 1951 میں وفات پائی اور آخری الفاظ آپ کے ہیں، آخری الفاظ میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ اللہ پاکستان کی حفاظت کرے۔ اور 10واں ہمارا آخری پوائنٹ ہے کہ آخری آرام گاہ، آپ کی آخری آرام گاہ مزار قائد کے پہلو میں ہے۔ اب زندگی سے حاصل ہونے والا پیغام، ان کی زندگی سے ہمیں یہ پیغام حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں محدود چیزوں کو، مطلب اپنی آسائشوں کو، آرام و آسائش کی زندگی کو محدود کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے لیے بھی آسانی پیدا کر سکیں اور دوسروں کے لیے بھی۔ آرام و آسائش تو ایسی چیز ہے کہ اس کی جتنی عادت ڈالو یہ پڑ جاتی ہے، تو مناسب یہی ہے کہ اپنی ضروریات کو محدود کر لیا جائے۔ امید کرتی ہوں آپ کو سوانحی خاکہ کس طرح لکھنا ہے اس کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ اب آپ کا گھر کا کام یہی ہے کہ آپ نے اس سوانحی خاکے کو لکھ کر اپنے گروپ میں شیئر کرنا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ یہ کام بہت اچھے طریقے سے لکھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔